فرمائیے جی شیخ صاحب میں ریاض سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سالگرہ منانا کیسا ہے، اور اگر کوئی آپ جیسے بچے ہیں ان کے دوست ہیں تو وہ اس طرح بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ان کو پھر کیسے سمجھایا جائے اگر یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت آسان ہے یہ چیز سمجھانا، آپ لوگوں کے لیے اتنا مشکل نہیں جتنا عہد نبوی میں صحابہ یا صحابیات کے لیے تھا۔ شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بعثت کے بعد لوگوں میں متعارف ہو رہی تھی، انہیں چھوٹے بچوں کو یہ کہا جا سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اس طرح کے کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ یا ہمارے نبی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بچے کو سب سے پہلے جب بولنا سیکھے تو پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کون ہے؟ آسمانوں کی طرف جس نے ہمیں پیدا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، وہی اصول ثلاثہ قبر میں جو پہلے 3 سوال ہوں گے۔ اور ساتھ ہی بتایا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ہمارے رب نے اس سے منع کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا۔ جب بچوں کے دل میں ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ دین کی محبت 3 4 سال 3 4 5 کے اندر ہی بہت گہری تھی، تو اس عمر میں بچوں کو پرائمری سے پہلے جب انہیں معلوم و مقام اللہ کا، اسلام کا، کفر کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا ہی پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ یہ ان اصول و ضوابط کے خلاف ہے۔ جس طرح اس سے بھی LKG کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اسکول کے رول یہ ہیں، اور تمہارے نرسری کے رولز وغیرہ یہ ہیں، ان کی از حد پابندی کرتے ہیں، تو اس طرح ان بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے، کیونکہ چھوٹے بچے جب ان کو کہا جائے فلاں کام کرنا گناہ ہے تو وہ فوری طور پر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم عمر بچے، ان کو بتایا جائے یہ کرنا گناہ ہے اس لیے ہم نہیں کرتے، اور فلاں کام کرنا ثواب ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں، یہ ایک مجرب چیز ہے۔ جس طرح بچوں کو آپ لوگ یا ہم آداب سکھاتے ہیں نرسری کے، اسکول کے، ٹیچر کے ساتھ بیہیویئر کے، والدین کے ساتھ، گھر سے نکلنے کے، آنے کے، جانے کے، کپڑے پہننے کے، کپڑوں کو صاف رکھنے کے، کھانے کے، اس کے ساتھ سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو تقاضا ہے وہ سکھایا جائے، اور آسانی سے بچے سیکھتے ہیں، اور یہ ایک پریکٹیکلی عملی چیز ہے۔ جی، اور وہ اپنی اس پہ بلاتے ہیں سالگرہ پہ، ہم تو الحمدللہ نہیں مناتے ہیں، لیکن تو پھر ان کو کیسے محبت سے سمجھایا جائے کہ ان کو مطلب برا بھی نہ لگے؟ یہی ان کا طریقہ ہے، ان کو اس انداز سے سمجھائیں کہ ایسا کرنا، یہ جو ہے مسلمان لوگ نہیں کرتے، اسے غیر مسلم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر کا، جو میرے دودھ کے دانت پہ نہیں گرے تھے، یہ پرانی بات ہے کہ ایک اخبار اب بھی مجھے یاد ہے بعد میں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، ایک تصویر تھی، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تصویر کے نیچے عبارت کیا تھی۔ اس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ہی فوٹو ہوتے تھے صرف۔ اب اس میں کوئی سودا سلب کیا چیز آئی تھی تو میرے ہاتھ میں تھا، تو میری والدہ غالباً کوئی کھانا بنا رہی تھی، چولہے کے پاس بیٹھی تھیں، حالانکہ میری والدہ کوئی پڑھی لکھی بہت زیادہ خاتون نہیں، فوراً میرے ہاتھ سے وہ اخبار نیوز پیپر جو پرانا تھا کھینچا، کہا یہ بیٹے اس میں بت ہیں، بت کا مطلب جو پکچر تصاویر ہیں، اٹھا کر چولہے کے اندر ڈال دیا۔ تو اسی وقت سے ہمیں احساس رہتا تھا کہ کوئی تصویر والی چیز گھر میں نہیں آنی چاہیے، اور یہ بہت چھوٹی عمر کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح اگر آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ایک مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہو۔ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ راضی ہے، ناراض نہیں؟ اللہ ناراض ہوتا ہے تو آدمی مشکلات کا، بیماریوں کا، ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کو دنیا میں بھی خوشی ہوتی ہیں، اور آخرت میں وہ گناہوں سے بچتا ہے، جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ تو اللہ کیسے خوش ہوگا کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں، سیکھیں، اسکولنگ کریں، ساری چیزیں کریں، کیونکہ یہ تمام تعلیمات، آداب و اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں، اور جب ماحول درست ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔
یہاں ہم جانتے ہیں سعودی عرب میں بعض ایسے بچے بچیاں ہیں کہ پورے اسکول میں ایک یا پوری کلاس میں 2 بچیاں ہوتی تھیں جن کے گھر کے اندر ٹی وی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی آج سے چند 20-25 سال پہلے. وہ پوری کلاس کو رائے راست پر لانے کا سبب بنی گئی. میں یہاں کی بتا رہا ہوں ایسٹرن پروونس میں احسا وغیرہ دمام میں بعض عالموں یا طلاب علم کی جو بچیاں رہی ہیں، گھر کے اچھے ماحول کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ کلاس میں دین سے دور ناواقف بچیوں سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اپنے آداب و اخلاق کا ان پر اثر ڈالتے. اور اس طرح کی بہت سے بچیاں اب بھی ہم جانتے ہیں القلم میں بعض خواتین ہیں ایڈمن ٹیم میں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ اسکول میں جا کر وہ اس طرح کے طور طریقے سے متاثر نہیں ہوتے، افیکٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک اعزاز اور ایک افتخار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں ہماری ماما نے فلاں کام سے منع کیا ہے، ایسا کام مسلمان نہیں کرتے لہذا ہم ایسا نہیں کریں گے. تو مزید اس کو میں یہاں ایک ماہر کافی بڑی عمر کے ہیں شعبہ اسلامیات کے دمام یونیورسٹی میں ڈائریکٹر، انشاءاللہ اس سوال کو میں اس آئندہ منگل ٹیوزڈے کو ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں. عربی اردو کو تو میں خود کرتا ہوں عربی سے، جو اس کا انشاءاللہ آنسر ہوگا وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا مزید وضاحت کے ساتھ. وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے. جی کسی اور کو؟ کسی اور کو تو نہیں کوئی کوشش؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ کیا یہ نان مسلم پہ انٹرسٹ کا پیسہ نان مسلم کے بچوں کے پڑھائی پہ دے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل دے سکتے ہیں. جی لیکن وہ تعلیم کوئی ایسی نہ ہو، وہ عام روٹی روزی والی تعلیم ہو، کوئی ایسی تعلیم نہ ہو کہ جس کو بعد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. جی کسی اور کو کوئی کوشچن کرنا ہے؟ نئے کچھ لوگ ہیں آج. تو یہ آج کے جتنے بھی دروس ہیں وہ تقریباً 20 منٹ کے اوپر ہی کے ہیں، لہذا ان تمام کو میں القلم ٹیلی گرام ایڈمن میں پوسٹ کر دیتا ہوں. القلم ٹیم کو چاہیے اللہ جزائے خیر دیں کہ وہاں سے آپ لوگ انہیں کلیکٹ کر لیں، کیونکہ 1 سے زیادہ 3 کے قریب صرف تفسیر کے کلپ ہیں، کیونکہ آج میں 7:45 بجے سے ہی یہاں پر ہوں مائک پر. تو باقی میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سوالات القلم کے چونکہ ہے نہیں آج، جو تھے ان سب کے میں جواب دے چکا ہوں، میل سیکشن میں بھی اور شعبہ نسواں میں بھی. تو مزید جو سوالات آئندہ آئے تو ان کا انشاءاللہ کل کے بعد جائزہ لیں گے. کل جمعرات کو بھی میں انشاءاللہ اگر فری رہا، القلم ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اعلان آیا تو 12:30 بجے سعودی ٹائم کے اعتبار سے لائیو آؤں گا زوم پر.